سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ بڑے مبلغ ہیں یا بڑے نعت خوان ہیں؟ میں نعت ہی پڑھتا تھا۔ کیا ایسی 2-3 بنیادی چیزیں ہیں یہ جو نا معاشرے کے اندر نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا پہلے تو لوگ بعد میں بولو، بولتے وقت ہی آپ کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کی بات سامنے والوں کو تکلیف تو نہیں دے گی، ان کو اچھی لگے گی یا بری لگے گی۔ تو الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے، بات میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ بڑے عامیانہ الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، بڑے گندی باتیں کر دیتے ہیں، دل توڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہیبٹ کیوں ہوتی ہے جلد بازی کی؟ روایتوں میں آتا ہے جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، اور بردباری حلم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ لانگ ڈرائیو عبدالحبیب بھائی کے ساتھ آپ نے 2 ایپیسوڈز ملاحظہ فرما لیے ہوں گے، آج ہم تیسرا ایپیسوڈ دیکھیں گے۔ جی ناظرین، ابھی ہم ایک جگہ پر پہنچیں گے اور وہاں پر گاؤں کا ماحول آپ کو نظر آئے گا، وہاں کے کچھ لوگوں سے، اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوگی، اس کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے، پھر ہمارا آگے کا سفر جاری رہے گا، مزید کچھ باتیں کریں گے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ گھروں میں جب ہم پہنچے تو وہاں پر ایک مقامی گاؤں کہہ لیں، ایگریکلچر لینڈ کہہ لیں، وہاں پر ہمارا جانا ہوا، کچھ مقامی لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، بڑی محبت سے وہ ملے۔ اور پاکستان کے جب دیہاتوں میں جاتے ہیں تو بالخصوص ان کی مہمان نوازی اور ملنساری دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ انہوں نے ہمیں چائے بھی پلائی، خالص دودھ کی چائے پی کر ایک عجب لطف محسوس ہوا، اور اس کے بعد پھر ہم روانہ ہوئے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا جانا۔ ہم مسلسل کئی گھنٹوں سے سفر میں تھے، بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ طے یہ پایا کہ کھانا کھا لیا جائے، تو ہماری ٹیم اور ہم سب نے مل کر ایک مقام پر کھانا کھایا۔ نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا، ہم نے نماز عصر ادا کی اور پھر ہمارا آگے کا سفر جاری ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، ہمارا سفر جاری ہے۔ نماز عصر کا وقت ہوا تھا تو نماز ادا کی، اور اس کے بعد بھوک لگی تھی تو کھانا کھایا۔ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ گھر کے اوقات کے مطابق تو نہیں کھا پاتے، ظاہر ہے جہاں آپ نے سٹاپ کرنا ہے تو گھنٹہ 2 گھنٹہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ بہرحال کھانا کھایا، اس کے بعد اب ہمارا سفر آگے کی طرف جاری ہے، اور یہاں گھاروں کے اندر جامعۃ المدینہ ہے، تو ہم نے کہا چلیں آن دا وے ہے تو ملاقات کر لیتے ہیں وہاں پہ طلباء کرام سے، تھوڑا سلام دعا بھی ہو جائے گی۔ تو اب ہم جا رہے ہیں جامعۃ المدینہ کی طرف، اور یہ ایک ڈیوٹی ہے۔ تو ماشاءاللہ پاکستان میں بالخصوص اور بالعموم جہاں جہاں ہیں وہاں پر آن دا وے آپ کو مدنی مراکز ملیں گے، کہیں جامعۃ المدینہ، کہیں مدرسۃ المدینہ۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ کہیں لانگ ڈرائیو پر ہیں اور آپ کو معلومات ہو سکیں تو اپنے اداروں میں ضرور جائیں، وہاں ملاقات کریں، معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ جہاں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ملاقات جو ہے وہ ان کو بھی خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ حسن بھائی، میں تو آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان میں ایسے علاقوں میں گیا جہاں کا نام بھی میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا۔ اگر آپ شاید دوبارہ مجھے کہیں گے تو مجھے نام لینا ان کا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی اتنے انٹیریئر کے گاؤں اور وہاں اتنے شاندار جامعۃ المدینہ، مساجد، دعوت اسلامی کے مراکز، اور اس محبت سے لوگوں نے بنایا۔ میں مس کر گیا ہوں نام، کہ وہاں میں گیا رات کے وقت 400 اسلامی بہنیں جامعۃ المدینہ میں پڑھتی ہیں، اور وہ ایسا گاؤں کا نام ہے کہ میں دوبارہ بھی نہیں لے پا رہا ہوں، اتنا چھوٹا سا گاؤں۔ اور لیکن وہ بتا رہے کہ اس ایک جامعۃ المدینہ کی برکت سے اطراف گاؤں سے اسلامی بہنیں آتی ہیں اور عالمہ بن رہی ہیں، اور جامعۃ المدینہ بھی اسٹیٹ آف آرٹ بنا ہوا تھا ماشاءاللہ، وہاں محبت کرنے والے کوئی تھے۔ تو یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا کہ وہاں ادارے بنا دیے جن جگہوں کا شاید پاکستانیوں کو نام بھی نہیں پتا۔ ایسے پھر اس کے بعد میں یہاں ایک اور اضافہ کروں گا، جیسے آپ نے فرمایا کہ بیرون ملک بہت سارے لوگ ٹریول کرتے ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ کرتے ہیں۔ مجھے جب بھی کوئی کہتا ہے میں امریکہ جا رہا ہوں، یورپ جا رہا ہوں، یو کے جا رہا ہوں، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں دن میں آپ بیزی ہوں گے نا اپنی میٹنگز وغیرہ میں، رات میں شام میں آپ ہمارے مرکز آ جائیں، ہم آپ کو اپنے مرکز کا ایڈریس دیتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ دیار غیر میں دعوت اسلامی کتنا بڑا کام کر رہی ہے، اور ماشاءاللہ اب تو یہ رواج بن گیا ہے کہ مجھے ہر 1-2 دن بعد کسی نہ کسی کا میسج آ رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں ملک جا رہا ہوں، تو فیضان مدینہ کا ایڈریس دیتے ہیں، جمعہ پڑھنا ہے۔ بڑی راتیں جب ہوتی ہیں جن کا شوق ہوتا ہے ان راتوں کو عبادت میں گزارنے کا، تو بے شک وہ اپنی بزنس میٹنگ میں گئے ہوتے ہیں۔ تو میں ان تمام
ٹریولرز حضرات سے کہوں گا کہ فیضان مدینہ اب کہاں نہیں، دعوت اسلامی کہاں نہیں، تو ہمیں گناہوں سے بچنے کا بھی ایک موقع مل جاتا ہے، ایک اچھا انوائرمنٹ بھی مل جاتا ہے، تو ہمیں وہاں پر تلاش کرنا چاہیے. اچھا اب ہم سے آپ کہیں کہ ہر بندہ تو آپ تک نہیں پہنچ سکتا، تو اب تو گوگل ہے، آپ میپ میں جا کے فیضان مدینہ لکھیں، دنیا میں آپ جہاں کہیں ہیں آپ کو فیضان مدینہ مل جائے گا. دعوت اسلامی لکھیں تو کوئی نہ کوئی دعوت اسلامی کا انسٹیٹیوٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو آلموسٹ بڑے تمام ممالک کے اندر اور ان کے بڑے شہروں میں دعوت اسلامی کے مراکز موجود ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے اور اپنائیت ملتی ہے. ایسا ہی ہے. یہاں پر میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک عالم صاحب ہیں پاکستان کے، ماشاءاللہ ایک اچھا نام ہے ان کا، پیر صاحب بھی ہیں. تو وہ افریقہ کے کسی ملک کے اندر تھے، تو وہاں ان کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد کہاں ہے، کسی کام سے گئے ہوئے ہوں گے. تو کہنے لگا بھائی جمعہ تو میں جب تک صلاۃ و سلام مجھے نہ ملیں تو ایسا لگتا ہے کچھ ادھورا رہ گیا ہے. اب ان کو تشویش تھی کہ یار پتہ نہیں کتنی دور ملے گی مسجد، کہاں ملے گی. تو کسی نے کہا کہ فیضان مدینہ نام کیوں؟ بولا بس آگے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جمعہ وہیں کا ہے. تو ماشاءاللہ یہ ایک خدمت دین بھی ہے اور ہماری اپنائیت بھی ہوتی ہے. مجھے امریکہ میں ایک تاجر ہے ہمارے، انہوں نے بتایا کہ میں امریکہ گیا، وہی جمعے کی نماز پڑھنی تھی، تو کہتا ہے مجھے فیضان مدینہ یاد نہیں آ رہا تھا. تو میں نے ان کو، حالانکہ ڈرائیور غیر مسلم تھا، میں نے اس کو کہا کہ بھائی وہ ٹربن والے جو کوئی ہیں، تو بولا ہاں میں ایک جگہ جانتا ہوں جہاں وہ اس زمانے میں دعوت اسلامی کا گرین امامہ تھا. تو کہہ رہے گرین ٹربن والے ہیں. تو بولا وہ انگریز جو ہے نا مجھے فیضان مدینہ چھوڑ کے گئے. تو بولا مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یار اس ملک میں اور اس شہر میں بھی فیضان مدینہ ہے اور مجھے نماز پڑھنے کے لیے اور باقی چیزوں میں آسانی ہوگی. ویسے ٹاپک چلا ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی ایسا ہمارا انٹرنیشنل نمبر بھی ہے کہ جہاں کوئی بھی ناظر کوئی بھی معلومات حاصل کرنا چاہے ویب سائٹ پر یا گوگل پر جا کر، جی جیسے یو اے نمبر وغیرہ ہوتے ہیں، کچھ ہے ایسا ہمارا؟ جی اللہ کی رحمت سے اب ہمارا یو این نمبر بھی ہے اور ہمارا ایک کال سینٹر بھی ہے. اسکرین پر نمبرز ناظرین دیکھ رہے ہوں گے. اس کال سینٹر پر کال کر کے ہم نے باقاعدہ کالنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے لیے گائیڈ بھی کرتے ہیں. کئی لوگوں کو بہت ساری چیز پوچھنی ہوتی ہے، کسی کو تعویذ لینا ہے، کسی کو روحانی علاج کا معلوم کرنا ہے، کسی نے ڈونیٹ کرنا ہے، کسی نے کہیں ہیلپ کرنی ہے یا ہیلپ لینی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اب معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے باقاعدہ ٹرینڈ کالنگ ایجنٹ اسلامی بھائی ہیں، وہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے، آپ کو دیگر ممالک کے حوالے سے بھی گائیڈ کریں گے. تو آپ ان سے رابطہ کریں. یہ ہوتا ہے یونٹی اور ایک تنظیم اور تحریک کا فائدہ کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کا ایک کلیکٹیو جو ہے وہ بینیفٹ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. ناظرین اس وقت ہم جامعۃ المدینہ کے قریب پہنچ چکے ہیں. اب یہاں پر ہمارا کچھ اسٹے ہوگا، طلباء کرام سے ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد آگے کا سفر، نماز مغرب بھی ادا کرنی ہے. تو انشاءاللہ مزید گارو سٹی جو نا اسد بھائی، یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں آس پاس یہ بازار ہے گارو کا، یہ پاکستان کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے. اچھا. سندھ کی ثقافت جو آپ جانتے ہیں ہزاروں سال پرانی ہے. گارو ہی آگے راستہ جو ہے وہ مکلی اور پھر ٹھٹا جاتا ہے. تو یہ بڑا ہی آپ سمجھیے کہ پرانا شہر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور مجھے اس لیے زیادہ یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ابو کے ساتھ جب ٹھٹا جانا ہوتا تو گھارو ہمارا اسٹاپ اوور ضرور ہوتا تھا. اور یہاں ایک مشہور ہوٹل تھا، اب تو شاید وہ ہے کہ نہیں، وہاں یہاں لوگ چائے پینے آتے تھے کراچی سے. اس زمانے میں کراچی سے لوگ چائے پینے آتے تھے. اب بھی لوگ کھانا کھانے چائے پینے آتے ہیں کیونکہ اب تو بڑے بڑے ریسٹورینٹ بن گئے. تو یوں سمجھے کہ اس زمانے میں ایک تفریح ہوتی تھی کہ بھائی کراچی سے نکل کے گھارو جا کے چائے پیئیں گے. ہاں، آؤٹ آف سٹی جا کے. جیسے ہم لانگ ڈرائیو کے لیے آئے تو انسان کی فطرت میں تھوڑا سا اپنی سٹی سے باہر نکلنا جو ہے نا وہ ہے. اب اس کی مرضی ہے کہ اس کو کس مقصد کے لیے نکل رہا ہے. اگر اچھی نیتیں شامل کر لی جائیں، یعنی اگر کسی کو گھارو کھانا کھانے آنا ہے تو تھوڑا سا آگے جا کے اگر ٹھٹا مزار شریف کی حاضری کی بھی نیت ہو جائے تو ایک ثواب کی بھی نیت ہو جائے گی. تو اچھی نیتوں کو شامل کر کے اگر چلیں گے تو انشاءاللہ ٹریول بھی برکت والا ہو جائے گا. جتنی اس میں نمازیں آئیں گی ساری نمازیں ٹائم پہ پڑھیں گے، پراپر پڑھیں گے، ممکن ہوا تو باجماعت پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت. ماشاءاللہ. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
नाज़रीन, हमने जामिअतुल मदीना में हाज़िरी दी, आपने उसके मनाज़िर मुलाज़ा फ़रमाए होंगे, तलबा से मुलाकात हुई, असातिज़ा किराम भी थे, तहफ़ भी दिए गए। अब्दुल हबीब, ये बुक्स आपके साथ रहती हैं, अचानक याद आया या क्या है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी गाड़ी में कुछ ऐसे तहफ़ रखता हूँ, और बेहतर यही तहफ़ होते हैं कि बंदा वो पढ़ता है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश और ये होती है, तो तलबा थे, असातिज़ा थे, वरना नॉर्मली हम जब शख्सियात से मिलने जाते हैं तो उन्हें कोई एक किताब देते हैं और साथ ये नियत कराते हैं कि कम से कम 100-200 वो ख़रीद कर अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बांटे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कई बार हुआ कि सैकड़ों किताबें उन्होंने ख़रीद कर तकसीम भी की, बल्कि उन्होंने हमें ही कह दिया कि आप भिजवा दें हमारे घर पे। तो ये एक नेकी की दावत का सिलसिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि रोज़ाना ही मुलाकातों का सिलसिला होता है, तो अब हमारी टीम को पता है कि किताबें कम हो गई हैं, तो फिर मैं उनको लिस्ट बताता हूँ कि ये वाली मज़ीद लेके गाड़ी में रख लें, तो ये आसानी रहती है। ये भी एक लर्निंग है, सीखने का है। जब आप ट्रैवल पर हों और आपको पता है कि रास्ते में एक दो जगह कहीं ना कहीं मुलाकात होगी, बल्कि पता ना भी हो तब भी अपने पास रहना चाहिए। बाज़ औक़ात अचानक मुलाकात हो जाती है तो हदिया दो, तोहफ़ा दो, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। तो ये एक इस्लाम की खूबसूरत तालीम भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बेहतरीन पहलू भी है। अल्लाह पाक हमें भी अमल की तौफीक दे। अब्दुल हबीब भाई, हमारा टॉपिक चल रहा था, हम बातचीत कर रहे थे गुफ्तगू पर। फ़ियर की हमने बात की, पब्लिक स्पीकिंग की हमने बात की। एक और लोगों में बड़ा प्रॉब्लम जो शेयर करते हैं, आप इसको कैसे एड्रेस करते हैं? खैर, मैं बात मनवा नहीं पाता, मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम है। वो कोई भी मीटिंग हो सकती है, बिज़नेस मीटिंग भी हो सकती है, पर्सनल मीटिंग भी हो सकती है, किसी दोस्त से, जानने वाले से या नए आदमी से। तो क्या टिप्स देंगे, क्या कहेंगे, क्यों ऐसा होता है और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? बात मनवानी क्यों है? बात पहुंचानी और है और बात मनवानी और है। देखिए, आप हो सकता है कि आपके पास जो आइडिया है या आप जो बात कर रहे हैं उससे मजबूत बात सामने वाले के पास है और फ़ायदेमंद सामने वाले के पास है। अगर हर ही मीटिंग में मैं ये सोच के बैठ रहा हूँ कि मैंने अपनी मनवानी है, तो फिर तो मैं हमेशा डिसअपॉइंट होकर खड़ा हूँगा। मैं अगर ये सोचूं कि एक मशवरा करने बैठे हैं, मैं अपनी बात रखूंगा, सामने वाला अपनी बात रखेगा, और जो बेहतर होगी उस पर सब मिलके अमल कर लेंगे, तो हर डिसीजन में एंजॉयमेंट भी फील होगी, मजबूती भी फील होगी कि यार माशाल्लाह एक मुश्तरका फैसला हुआ है। तो मनवाना तो हमारा वैसे ही काम नहीं है। अगर कोई तबलीग के लिए भी कर रहा है, दीन का काम भी कर रहा है, तो वहाँ भी बल्लिगो अन्नी वलो आया, पहुँचा दो मेरी तरफ से अगर से एक आयत ही क्यों ना हो। तो हमारा काम तो पहुँचाना है। अगर उसने मानना है तो ये अल्लाह की अता से मानेगा, चाहे वो दीन का काम हो। हाँ, अब रही बात कि अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पर हैं कि जहाँ आप अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ समझाकर मनवाना चाहते हैं, आप वालिद हैं, अपने बच्चों को कुछ चीज़ सिखाकर उन्हें मनवाना चाहते हैं कि उस पर अमल करें, तो उसमें फिर ये देखना होगा कि मेरी बात वो क्यों नहीं मान रहे। कहीं मेरी डिलीवरी में ही तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? वो कहते हैं ना, पहले बर्तन तोड़ के उसमें पानी डालें तो फिर वो पानी ठहरेगा तो नहीं। तो बाज़ औक़ात अंदाज़ जारहाना होता है, बाज़ औक़ात अंदाज़ दुरुस्त नहीं होता, लफ्ज़ों का चुनाव दुरुस्त नहीं होता, और उनको ये फ़ील होता है कि ये ऑर्डर है, ये हमारे लिए कोई हमारी बेहतरी के लिए नहीं है। इसके लिए मेरा ख्याल है कि वो हदीस पाक है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक की बारगाह में जो एक शख्स आया था और आकर उसने बदकारी की इजाज़त मांगी थी। तवील हदीस है, उसका खुलासा है कि नबी पाक ने बड़े प्यारे अंदाज में उस पर गुस्सा नहीं फरमाया, जलाल नहीं फरमाया, बल्कि नबी पाक ने उसको समझाया कि यही अमल कोई तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी वालदा के साथ, तुम्हारी खाला के साथ करे, मुख्तलिफ रिश्ते गिनवाए। तो वो कहता, हुज़ूर मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो प्यारे आका ने क्या फरमाया कि वो भी तो किसी की बेटी, किसी की वालदा, किसी की खाला हो सकती है। और फिर उसके बाद उसने हमेशा ज़िंदगी भर के लिए उस बुरे काम से तौबा कर ली। एक वे तो ये हो सकता था कि डांट कर, झड़क कर या सख्ती के साथ, और एक ये कि उस प्रॉब्लम का प्रॉपरली उसको खोल कर एलोबरेट किया कि ये मसला ही इतना बड़ा है, आप करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे। तो अगर हम भी थोड़ा सा चीज़ों को मनवाना अगर चाहते हैं या किसी को चाहते हैं कि वो हमारी बात समझे, तो उसको अपनी डिस्कशन में शामिल रखें। ओनरशिप ऐसी ना हो कि मैंने तो कह दिया करना है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ये करना है कि इसके ये फ़वाइद हैं और ये ना करने के ये नुकसान हैं। अब आप क्या कहते हैं? अब वो अगर खुद से कहे कि हाँ बात तो आपकी ठीक है, मैं अमल करूंगा, तो कल वो ये नहीं कहेगा कि आपने कहा था तो मैं अमल कर रहा हूँ, मैं खुद समझाऊं, मैं इसलिए अमल कर रहा हूँ। आप माहौल ही ऐसा क्रिएट कर दें, उसको बात समझा ही ऐसे दें कि वही बात वो कह दे जो आप उसको कहना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें सामने वाले की ज़हनी सतह को देखना ये ज़रूरी है कि भाई वो क्या सोच रहा है। अगर इंटेलेक्चुअल लेवल पर है तो एक दफ़ा निगरानी शुरा ने आपके बारे में कमेंट्स दिए थे, अच्छे दिए थे। अच्छे है ना? और जी जब भी शेयर करो तो फरमाया कि कोई कंट्री था, मैं नाम नहीं लेता, वहाँ हम जाना चाहते थे और कोई तंजीमी मसला था तो हम नहीं जा सकते थे, तो अब्दुल हबीब भाई को हमने भेजा, गए और जो काम करना था ना और हमारे मुवाफिक जो एक तंजीम के फ़ायदे में था, वो बैठ के मशवरा करके आ गए। तो इसको बड़ा एडमायर किया था। तो उस वक्त से मेरे ज़हन में ये चीज़ थी कि कभी मौका हुआ तो पूछूंगा कि आप ऐसा क्या करते हैं कि लोग आपकी बात मान लेते हैं। तंजीमी मशवरों में भी हमने देखा, वैसे भी देखा, तो माशाअल्लाह एक सिलसिला रहता है।
دیکھیں میری اپنی ایک بلا عالم کو تو اللہ پاک کی عطا ہوگی، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ چیزوں کو ہم جب بھی پیش کریں نا اس کے اندر زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی میں لے کر آیا ہوں تو آپ کو ماننی پڑے گی، اور میں آپ اپنا کیس ہی تو اتنا مضبوط تیار کریں نا. یعنی اب شورا میں مجھے کوئی مدنی پھول لے کے جانا ہے یا کسی بڑے فورم پہ لے کے جانا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مان لیا جائے تو میں اس پہ کوئی تیاری بھی تو کروں نا. ظاہر ہے مجھے پتا ہے کہ اس کے 10 سوالات ہوں گے. میری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب میں کوئی بھی پوائنٹ لے کے جاؤں نا تو وہ جو 10 سوال ہونے اس کا جواب پہلے دے دوں. اگلے کے پاس سوال ہی نہ بچے کہ بھائی آپ یہ سوچ لیں کہ میرے اس کام کے پیچھے اس کے ذہن میں کیا کیا سوال آئیں گے. آپ اپنے مقدمہ پیش کرتے وقت ان سوالات کا جواب بھی پیش کریں. اس کی جگہ پر رکھ کے آپ سوچیں. ہاں پہلے یہ سوچیں اگر وہاں ہوتا تو کیا میں کیا سوال کرتا. یعنی مثال کے طور پہ اگر میں لے کر جاتا ہوں کہ بھائی دعوت اسلامی یہ کام شروع کرے، اب یہ باقی لوگ بھی اپنے بزنس میں بھی اپنے فیملی میں بھی اس بات کو لے سکتے ہیں. تو اب اگر کام شروع کریں گے تو اس کے لیے ریسورسز چاہیے. ریسورسز کہاں سے آئیں گے؟ اس کے لیے پیسے بندے کون ہوں گے؟ اس کے لیے پیسے کون دے گا؟ اچھا فنڈ کہاں سے آئے گا؟ اس کے بعد اس کے پلس کیا ہیں، اس کے مائنس کیا ہیں. اگر ایک بندہ پیش کرتے وقت یہ بھی بتا دے کہ اس کے لیے یہاں سے ریسورسز آ جائیں گی، اس طرح کے افراد رکھ لیے جائیں گے، اس کے مائنس پوائنٹ یہ جس کا حل یہ ہے، مائنس بھی آپ نے بتا دیے، تو پھر وہ سامنے والا یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ اگلا پوری تیاری کر کے آیا ہے. یہ آ کے رات کو خواب میں اس کو آیا اور صبح آ کے اس نے مشورہ نہیں دیا ہے، تو پھر عموماً آپ کی بات کو لوگ ویلیو کرتے ہیں. تو یہ انداز ہونا چاہیے. ماشاءاللہ بہت بہتر. اور اس کے بعد ایک اور بھی تاثر اس پوری محفل میں جانا چاہیے کہ یہ میری رائے ہے. آپ سب کے پاس اختیار ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں یا اپوز کریں، اور اس اپوزیشن کو بھی خندہ پیشانی کے ساتھ سنیں. ہو سکتا ہے عقل کل تو ہم نہیں ہے نا، تو اس کو مان لیں. یہاں میں نے ایک اور میں نے بات ایک بزنس مین سے سیکھی ہے. کمال کی ان کی طبیعت ہے، ان کا ایک انداز ہے. 2-3 بار ایسا ہوا پھر میں نے سے پوچھ بھی لیا کہ یار یہ آپ کیسے کرتے ہو. وہ کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ان کا اسٹائل ہے شدت کے ساتھ کسی چیز کو پیش کرنے کا. تو وہ لے کر آئے ایک مدنی پھول، مثال دے رہا ہوں کہ بھائی یہ کام ہونا چاہیے. اب میں ان کو سمجھا رہا ہوں نہیں ہو سکتا، اس کی یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بڑا فائدہ ہوگا. سمجھاتے رہے مجھے، میں ان کو سمجھاتا رہا کہ نہیں ہونا چاہیے. ایک وقت آیا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ عبدالحبیب بھائی جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے پاس تنظیمی اور کوئی وجہ ہے. رائٹ ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب کرنا ہے تو کس اچھے انداز سے کرنا ہے یہ بتائیں. اچھا اب مل کے کام کرنا ہے نا. آپ نے کہا یہ والا کرنا ہے، چلے یہ والا کرنا ہے، اب طریقہ بتائیں کیسے کرنا ہے تاکہ مل کے کریں. میں دیکھتا رہ گیا کہ یار یہ 20 منٹ سے مجھے سمجھا رہے ہیں اس کے اگینسٹ ایک کام. اور جب میں ان کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو اب بھاگ نہیں گئے چھوڑ کے کہ یار آپ تو مانتے نہیں ہیں، میرا نہیں مان رہے تو نقصان ہو جائے گا. اب وہ کہہ رہے ہیں جب یہ کرنا ہے نا تو مجھے اپنا پارٹنر بنائیں، مل کے کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں. تو ہمیشہ مشاورت کا اصول بھی یہ ہے کہ آپ بے شک ساری تیاری کر کے گئے لیکن اگر مشاورت میں وہ طے نہیں ہوا، جیسے آپ نے کہا نا کہ بندہ پہ ڈی مورلائز ہو کے کھڑا ہو کے میری تو مانی نہیں گئی، وہ آپ ہی کی مانی گئی. یعنی آپ کی نہ مان کر بھی آپ ہی کی مانی گئی کہ بھائی جو بہتر تھا وہ فیصلہ ہو گیا. اب آپ بھی اس کا پارٹ بن جائیں کہ چلیں آپ سب کا فیصلہ یہ کہ کرنا ہے، اکثریت کا فیصلہ ہے تو لیٹس ڈو ود دیم. الگ نہ ہو جائیں، تو الگ رہیں گے تو پھر دل بھی ٹوٹا رہے گا اور فاصلے بھی بڑھیں گے. ناظرین بڑی حکمت بری بات ہے اور میں امید کروں کہ بہت سارے لوگوں کی رہنمائی ہوگی. ہم تنظیمی چیزوں کی اگزامپل بعض اوقات دیتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ ایک تنظیم کے لیے ہی ہو. آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندانوں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات پر ضد کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور جیسا میں نے کہا ہے 100% ویسا ہی ہونا چاہیے. اختلافات ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا مولڈ ہو جائیں. تھوڑا سا مجھے اپنا ایک واقعہ یاد ہے. آپ کی بات پوری کر لیں پھر میں آپ کو جی. تو ویسے تو آپ کے ساتھ بہت سارے ایکسپیرینسز لیکن ایک مجھے جو بڑا یاد رہا، کسی میٹر پر کسی کی طرف سے کچھ کلام تھا چینل ہی کے کچھ انہوں نے آپ کو کوئی اعتراضات 4-5 بھیجے ہوں گے تو آپ نے وہ 4-5 اعتراضات نام مائنس کر کے مجھے بھیج دیے اور آپ نے کہا تھا کہ بھئی اس کے جوابات اب تیار کر لیں اور ہو سکتا ہے ہمارا مشورہ ہو. اچھا وہ میں نے ریسیو کر لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ یقین کریں کہ اپیرنٹلی ایسا تھا کہ شاید وہ مشورہ گھنٹہ سوا گھنٹہ چلے گا. 7 منٹ کے بعد سارا کلام ہی ختم ہو گیا تھا اور بات وہی تھی کہ آپ نے کہا تھا بھئی یہ 4 چیزیں ہیں، اس کے کیا جوابات ہیں. وہ تیار ہو گیا. اچھا جو معترض تھا وہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا، ہمارا خیر خواہ ہی تھا. اس کے ذہن میں کچھ سوالات تھے کسی چیز کے بارے میں اور جب اس کے بیٹھتے ہی سب سے پہلے جوابات ہو گئے تو یقین کریں کہ 5-7 منٹ میں فارغ ہوگا. آپ نے کہا بھائی اور کوئی بات ہے نہیں، چلو بھائی دعا کرو اور چلے جاؤ. تو دیٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ سامنے والے کے ذہن میں پیدا ہونے والے پاسبل جو سوالات ہیں اس کو آپ پہلے سے دیکھ لیں. آپ کچھ فیملی کی بات کر رہے ہیں. ہاں آپ نے کہا نا تنظیمی مثالیں ہو رہی. میں ایک فیملی کی مثال دیتا ہوں. اب یہ تھوڑا سا ہے، سمجھیے گا بات کو. بعض اوقات ہمیں گھر کی ساری اطلاع ملتی ہے ہمارے بچوں کی والدہ سے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کا کوئی ذہن بن گیا ہے کہ یہ کام گھر میں ہونا چاہیے، وہ بچوں کے لیے ہے یا بہو کے لیے ہے یا اور فیملی ممبرس کے لیے، ہمارے بھائی بہنوں کے لیے ہے، تو اس نے کہنا ہے بھائی یہ کام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ بڑی شدت کے ساتھ بعض اوقات ہم تک پہنچتی ہے بات. اچھا ہم اگر ون سائڈ سٹوری سن کے ہم اگر وہ فیصلہ مان لیں
تو اب جتنے لوگ اس فیصلے سے افیکٹو ہوں گے نا وہ سب آپ کے بھی خلاف ہو جائیں گے. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ ان کی ضرور سنیں, وہ گھر کی اہم فرد ہیں, لیکن آپ جو لوگ اس فیصلے سے متاثر ہو سکتے ہیں ان کی بھی سنیں. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بات بالکل الٹ ہوتی ہے اور نقصان بڑا ہونے کا ڈر ہوتا ہے جو گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا. تو اب بڑی حکمت عملی سے اس کو ٹیکل کریں کہ آپ نے جب سن لیا کہ بچوں کی رائے کیا ہے, اگر بچوں کی والدہ بچوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرانا چاہ رہی ہیں, کوئی فیملی کے بارے میں فیصلہ کروانا چاہ رہی ہیں, تو آپ پہلے ان کی بھی سن لیں. اگر اب آپ کو لگتا ہے کہ گھر والے جو ہے وہ غلط طرف جا رہے ہیں, اب ہمیں ان کو مولڈ کرنا ہے, منوانا ہے جیسے آپ نے کہا, تو اب آپ کی اصل جو ہے نا حکمت کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ آپ نے گرم پتیلی ہاتھ میں نہیں لینی. یہ بھی ایک مدنی پھول یاد رکھیں, جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال کر رہے تھے نا کہ ہیٹ آف دا مومنٹ کیسے وہ کریں. ہیٹ آف دا مومنٹ میں ایکچولی پتیلی گرم ہوتی ہے, آپ نے ہاتھ میں لینی اور ہاتھ جل جائے گا. آپ پہلے پتیلی تو ٹھنڈی ہونے دیں, پتیلی ٹھنڈی ہوگی تو پھر آپ کی بات بھی وہ اچھے طریقے سے سمجھیں گے نا. تو آپ نے پوائنٹ آف ویو لے لیا ہے کہ جو مجھ سے بات منوائی جا رہی تھی وہ فیملی کے لیے نقصان دہ ہے, تو رائٹ اوے نہ کہیں. اب اچھے وقت کا انتظار کریں, اچھے موڈ کا انتظار کریں, کوئی آرام سے اکیلے میں بیٹھ کے چائے کے کپ کے ساتھ, کہ اگر یوں کریں تو دیکھیں اگر یہ فیصلہ کر لیں گے تو بچے پھر کیا فیل کریں گے, بہو کیا فیل کرے گی, ان کے بچے کیا فیل کریں گے. آپ کی ایک طرف تو فائدہ ہوگا, دوسری طرف ہماری فیملی میں یہ کانفلکٹ آ جائے گا. تو ایک اچھے موڈ پر وقت گزار کر آپ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کا فیصلہ ریورس کروا لیں, خود ہی مجبور ہو جائیں. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب آپ رائٹ اوے کہتے ہیں میں نے کہہ دیا تمہاری بات نہیں ہوگی میری مانی جائے گی, تو پھر تو ذرا وہ تو پھر معاملہ ہی دوسرا ہو جائے گا نا, یعنی میری مانی جائے گی. ہم کوشش یہ کیا کریں کہ جس کو بات منوانی ہے اسی خود کو اس موقع پر اس موڑ پہ لے آئیں کہ وہ خود کہہ دے اور ریئلائز کر دے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے, بہتر بھی یہی ہے. کیا یہ مشورہ دیں گے عبدالحبیب بھائی کہ جو گھر کے بڑے ہیں, جب آپ نے کوئی ڈیسیژن کرنا ہے تو پہلے اپنی رائے کا اظہار کرنے سے پہلے آپ مشورہ کریں. اگر آپ نے اپنی فیملی میں پہلے سے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا, اب آپ مشورہ کرنے گئے اور سامنے والے نے کہا ایسا نہیں ایسا کرنا ہے, تو شاید پھر پیچھے ہٹنا ذرا دشوار ہو جائے. بہت اچھی بات. تو بہت خوبصورت یہ ہے کہ پہلے آپ جہاں اپنے جو بھی فائنل اتھارٹی ہے وہ فیملی ہے, تو ظاہر ہے کہ گھر کے جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ عموماً بڑے ہی ہوتے ہیں, تو ان سے آپ نے مشورہ. ادارے میں ہیں تو جہاں آپ کو لگ رہا ہے تو آپ اپنے ذمہ دار سے, بزنس میں ہیں تو اپنے پارٹنر سے. پھر جب آپ ریورس بھی اگر ہوئے, آپ کی سوچ تبدیل ہوئی, تو آپ کے لیے آسان ہو جائے. بعض اوقات انفلوئنس بھی ہو جاتا ہے کہ آپ نے رائے دے دی تو اگلا کہتا ہے اب نگران نے رائے دے دی, ابو نے رائے دے دی تو اب یہی ماننی ہے. تو بہتر ہے پہلے مشاورت کر لیں, آپ اپنی رائے اپنے پاس محفوظ رکھیں نا. ہو سکتا ہے مشاورت کے بعد آپ رائے تبدیل کر لیں, یا ہو سکتا ہے آپ اس کو ایگری کر لیں. ایک بہت بڑے دنیاوی لیڈر ہیں وہ, تو اس کی لائف سٹوری میں نے پڑھی کہیں پہ, تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنے بڑے لیڈر کیسے بنے, تو اس نے بہت ساری چیزیں بتائیں. ان میں ایک چیز اس نے یہ کہی تھی کہ میں جب اپنی مشاورت کرتا ہوں تو میں اپنی رائے سب سے آخر میں دیتا ہوں, تاکہ میرے سارے افراد, سارے لوگ جو ہے وہ اپنی رائے کا جب اظہار کر لیں. اچھا بعض اوقات ہم خود اپنی رائے کو تبدیل کرنے پہ مجبور ہیں, سامنے والا اتنی پیاری اور اتنا خوبصورت اس کا پہلو یا سینیریو لے آتا ہے کہ آپ خود اپنی رائے کو جو ہے وہ تبدیل کریں. ایسی مشاورت میں نیوٹرل گیئر میں رہنا چاہیے کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی اچھی رائے آ جائے. ہم نے ہماری مرکزی مجلس شورا کے مشوروں میں دیکھا کہ بعض اوقات اگر 28 اراکین شورا ہے, 27 ایک طرف ہیں اور ایک کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے, تو نگران شورا فیصلہ نہیں فرماتے کہ 27 نے کہتے, ان کی رائے ضرور پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے نہیں ہونا چاہیے. ان کے پاس بعض اوقات ایسا پہلو ہوتا ہے کہ وہ 27 اپنی رائے واپس لے لیتے ہیں, اور یہی تو خوبصورتی ہے. بہت اچھی بات ہے. کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں عبدالحبیب بھائی, تو اس کے اندر ایک بڑی بحث چلتی ہے, خاص طور پہ جب ہم اردو میں گفتگو کرتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے وہ انگلش کے الفاظ کا استعمال, مشکل محاورات کا استعمال, اس کو آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ کیا ہر بڑا آدمی یا بڑے لوگ جو ہیں مشکل محاورات یا اس طرح کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ گفتگو ایسی ہونی چاہیے جو سامنے والے کو سمجھ آ جائے. آپ مشکل باتیں کر رہے ہیں اور سامنے والے کے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں, تو پھر آپ کی بات تو ابزارب ہی نہیں ہو رہی نا. ہم نے تو امیر اہل سنت کو دیکھا کہ ایسی سادہ گفتگو کرتے ہیں, ایسی سادہ تحریر کرتے ہیں کہ بہت کم پڑھے لکھے آدمی بھی جو ہے نا وہ بھی اس کو ابزارب کر لیتا ہے. پڑھے لکھوں کے لیے تو ویسے مشکل نہیں ہوتا. تو اگر ہمارا کام ماس تک پہنچانا ہے, بڑا کام کرنا ہے, اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے, تو بی ایزی. اچھا کمیونیکیشن میں بھی آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ یار آپ بڑی سادہ باتیں کرتے ہیں, مشکل کیوں نہیں کرتے. یہ شاید کوئی کہہ سکتے کہ حضرت آپ بڑی مشکل کر رہے ہیں, تھوڑی سادہ کر رہے ہیں. ہاں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. علم کی دھاک مشکل جملوں سے ہی کیوں بٹھانی ہے, آپ صاف آسان گفتگو کریں. اب دیکھیں پھر اس کے بعد یہ بھی ضرور ہے کہ کیسا آپ کے سامنے بندہ ہے.
جس لیول کا آدمی ہو سکتا ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ لیول ہی ایسا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی انگلش کا سہارا لینا پڑے گا, تھوڑی سی ایگزامپلس کا سہارا لینا پڑے گا. مثال کے طور پہ آپ بھی جاتے ہیں, مجھے بھی موقع ملتا ہے, ہم یونیورسٹی میں اگر بیان کرنے جا رہے ہیں, ہم اگر ٹیچرز میں بیان کر رہے ہیں, ہم پی ایچ ڈی اسکالرز میں بیان کر رہے ہیں, اور اگر ہم کسانوں میں بیان کر رہے ہیں, تو ان دونوں میں ہمیں اپنے انداز کو مولڈ تو کرنا پڑے گا. اب یہ تو مبلغ کا کمال ہے نا کہ اس کے سامنے آڈینس کون سی ہے یا ملاقات کس سے ہے, اس سے بات کیا کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ میرا خیال ہے یہ بھی وقت کے ساتھ بندہ سیکھتا چلا جاتا ہے, ایکسپیرینس سکھا دیتا ہے. لا تعداد بیانات کیے ہوں گے آپ نے اور بے شمار جگہوں پر گئے ہوں گے. آڈینس وائز آپ کو سب سے زیادہ مزہ کہاں آیا؟ آڈینس وائز یوں سمجھیے کہ پاکستان کی بات کروں تو پنجاب کے اندر وہ بھی مسجد کا بیان, میں مسجد کے بیانات کو بہت انجوائے کرتا ہوں. یعنی آپ مجھے میں تھکا ہوا ہوں نا اور آپ مجھے کہہ دیں کہ چلے کسی مسجد میں اجتماع ہے, تو اس کا مزہ اس لیے آتا ہے کہ ایک تو کراؤڈ بالکل آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ جب بھی ہال میں بیان کریں گے, آڈیٹوریم میں کریں گے, تو کراؤڈ اور اسپیکر میں فاصلہ ہوتا ہے. اچھا, پھر اسکیٹرڈ کے ساتھ ساتھ وہ اتنے انرجیٹک نہیں ہوتے. اب جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے نا نارملی اب بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, یعنی میں بہت ٹف بیان کرتا ہوں. میرے جو اب آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا, سب سے زیادہ ناظرین مشکل ہوتا ہے شخصیات میں بیان کرنا. وہ سارے لاتے ہیں, اور شادی کی محفل تو اور مشکل ہے, وہ راؤنڈ ٹیبل ہوتی ہے. تو کبھی کبھی تو غصہ آ رہا ہوتا ہے, میں بیان کر رہا ہوں, آپ سوپ پی رہے ہیں بھائی, تو پھر میں تو اعلان کر دیتا ہوں کہ بھائی سب اپنی چیئر آگے کریں, اگر بیان مجھے بلایا تو سنیں میرا بیان, بھلے میں 20 منٹ کروں گا. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو, جتنا ہائی پروفائل لوگوں میں آپ بیان کرتے ہیں اتنا زیادہ اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا یہ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں, ان کو سمجھ بھی آ رہا ہے کہ سر بھی نہیں رہتے, کوئی سبحان اللہ نہیں, کوئی جواب نہیں. بعد میں بعض اوقات کہہ رہے ہوتے کہ بڑا مزہ آیا, میں نے کہا تھوڑا بیان کے دوران بھی کوئی اشارہ کر دیتے. تو بہرحال ہاں انرجی انسان کو پتہ چلتا ہے نا دے آر ود اس. لیکن جب ہم پبلک کے اندر مسجد کے اندر جا کے بیان کرتے ہیں نا, تو وہ پورا کراؤڈ آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, تو وہ ویسے ہی حوصلہ بڑھ جاتا ہے نا. تو یوں میں نے دیکھا کہ کراچی میں بھی, لیکن پنجاب کا ماشاءاللہ ایک دیوانگی اور ان کا ذوق ہے. اور اگر انٹرنیشنلی بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ پبلکلی اجتماع میں جو کراؤڈ کی انٹریکشن مجھے ہند میں ملی, انڈیا میں ملی, بنگلہ دیش میں ملی, وہ لیول ہی اور ہے. کیونکہ ایک تو ہماری زبان ان کے لیے نارمل ایک جیسی ہے, دوسرا فیل شاید یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کم ملتے ہیں, ہم ان کے پاس جاتے کم ہیں, ہماری ملاقاتیں کم ہوتی. جب ان سے ملاقات ہوتی ہے نا, تو پھر وہ تو ان کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی باتیں کرتے رہیں تو دے آر ریڈی ٹو لسن. تو اس طرح کا ہوتا ہے. اور باقی یوں دیکھا جائے تو پھر تو ظاہر آڈیٹوریمز میں یا بڑے بڑے ہوٹلز وغیرہ میں اور جو بھی بیانات ہوئے تو الحمدللہ وہ تو کیے. از اٹ چیلنجنگ فار یو کہ اتنے بیانات کرنے ہیں اور نیا بیان, نیا مواد؟ ارے پبلک ڈیمانڈ تو ہے, ٹھیک ہے دینی کی بات کرنی ہے, ایک حدیث آپ 1000 دفعہ سنائیں, دیٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن بہرحال ایک پبلک چاہتی بھی ہے نا کہ اب عبدالحبیب بھائی بیان کرنے آئے ہیں تو بھائی نیا ہونا چاہیے. تو اس کو آپ کیسے کیٹر کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلے کیا چیلنجنگ ہے؟ ایک چیلنج تو یہ ہے کہ جب بھی بیان آپ کا, چونکہ میرا پرابلم تو نہیں کہوں گا, اس کو گڈ پرابلم ہے کہ ہمارے بیان ریکارڈ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, لائیو بھی ہو رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ لائیو ہو رہے ہوتے ہیں. تو جو بیان لائیو ہو رہا ہے یا ریکارڈ ہو رہا ہے, ظاہر ہے اس میں تو کوئی نیا مواد دینا چاہیے, ورنہ تو یہ وہی بیان ہے تو دوبارہ آن ایئر ہو گیا. لیکن اگر جو بیان لائیو نہیں ہو تو میں بڑا انجوائے کرتا ہوں, کیونکہ وہ تو میرے پاس 1100 کے قریب بیانات میں نے اب تک جو کیے ہیں, میرے پاس اس کی ریکارڈنگ وہ موجود ہے, سیو ہے میرے آئی پیڈ میں, تو اسکرپٹ اس کا موجود ہے. تو وہ تو میرے لیے بڑا آسان ہے, آپ مجھ سے پورا سال بیان کروا لیں تو ایک ایک کر کے بھی کروں گا تو 1100 ہیں. لیکن اب پرابلم یہ کہ اب ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں کہ جہاں لائیو ہونا ہے, تو پہلے خود تیاری بہت کرنی پڑتی تھی. اب اللہ کا بہت شکر ہے, اللہ ہمارے المدینۃ العلمیہ والوں کو سلامت رکھے, ہر ہفتے 2 بیان وہ ہمیں دے رہے ہیں. ایک جمعے کا بیان دے رہے ہیں, ایک جمعرات کا بیان دے رہے ہیں. تو میرا جمعے کا بیان, میرا ٹینشن ختم ہو گیا ماشاءاللہ. جمعرات کے بیان کا ٹینشن ختم ہو گیا, وہ تیار بنا بیان آتا ہے, اس میں ظاہر تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کرنی ہوتی ہے. اب تجربہ ہو گیا بول کے تو کچھ تھوڑا سا اس میں اور ایڈ کر لیتے ہیں. تو جب یہ 2 بیان ہر ویک مل جاتے ہیں تو مین 2 بیان تو یہی میرے لائیو جاتے ہیں, تو یہ تو نارملی لوگوں تک پہنچ جاتا ہے, اور وہ موضوع بھی ماشاءاللہ بڑا زبردست اس مہینے سے متعلق ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیان کچھ اور تیار کر کے جاتے ہیں اور ماحول ایک ایسا بن جاتا ہے. میں پرسوں کی مثال دوں, میں کورنگی گیا تھا, تو وہاں میں نے بیان تیار کیا تھا, ایک بینکویٹ میں بیان تھا. 2 بیان تھے, ایک مسجد میں تھا اور ایک بینکویٹ میں تھا. تو میں نے مسجد کے لیے الگ بیان تیار کیا تھا کہ وہ پبلک کے ساتھ ہوگا, اور بینکویٹ کے لیے جو میں نے بیان تیار کیا تھا گفتگو کے آداب. تو مجھ سے پہلے ایک نعت خواہ نعت پڑھ رہے تھے, میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھا, مدینہ یاد آیا. اب وہ پوری ہاں دل کے تاری چھیڑ دیا, تو پوری محفل کا رنگ ہی بدل گیا. تو جیسے انہوں نے نعت ختم کی تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو میں نے تو اپنے آئی پیڈ کو بند کیا, میں نے کہا باتیں مدینے کی کرتے ہیں, تو ہم بس کرتے رہے مدینے کی بات. تو ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے. مدینے کے ٹاپک پہ پھر کیا ہاں اس میں کیا تھا, جو دل میں آ رہا تھا وہ کرتے جا رہے تھے. اچھا, اس بیان کا اور اس گفتگو کا ایک اپنا لطف ایسا ہی ہے. جو بھی ہمارے ناظرین میں اگر کوئی پرفارمر ہوں گے ایسا ہی ہے. تو جیسے آپ نے مثال دی, کیا کہیں؟ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں بغیر تیاری کے جب میں نے ایسی گفتگو کے انداز میں بیان کیا, اور خاص طور پہ کوئی کیمرہ نہیں ہے,
کچھ ہی لوگ بیٹھے ہیں, خاص طور پہ چھوٹی سی گیدرنگ ہے, وہ ایسا بیان ہوا کہ باہر نکل کے آتے کاش ریکارڈ ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دل کی کیفیت کچھ ہوتی ہے اور بد انسان بات سے بات چلتی ہے, اللہ کی رحمت سے کچھ اچھی باتیں ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ. ناظرین دیکھیے, دین کا کام کرنے کے لیے, لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے یہ سب چیزیں معاون ہوتی ہیں, اور ہم میں سے اکثر, بلکہ دعوت اسلامی میں ایک بڑی تعداد ہے جن کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں تھا کہ ان کے والد صاحب یا ان کے دادا علامہ تھے, مولانا تھے, بیانات ہی کرتے تھے. یہ دینی ماحول کی برکت ہے کہ لاکھوں مبلغین بنے, اور اب ماشاءاللہ ان کو سعادتیں ملتی ہیں, کسی کو کم کسی کو زیادہ, لیکن یہ سعادت کی بات ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. اس طور پر کمیونیکیشن کو سیکھنا, اس طور پر گفتگو کو سیکھنا, اس طور پر اپنی گفتگو کو بہتر کرنا کہ دین کے کام میں استعمال کروں, تو کیا ہی بات ہے. اور یہ ایک دین کی تبلیغ کے اندر جو ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے وہ ان اسپیچز کا اور بیانات کا. آپ بھی مدنی چینل دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ایک بڑا موڈ ہے, 2 ہی موڈ ہیں, ان میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بیانات کا ہوتا ہے, پھر ایک گفتگو کا انداز ہوتا ہے, دونوں چیزیں چلتی ہیں. تو اللہ پاک جسے ہمت دے, جسے طاقت دے, تو وہ اس کو ضرور کرے, انشاءاللہ اس کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا. دل تو چاہتا ہے کہ بہت سارا کلام کیا جائے. چلیں عبدالحبیب بھائی سے انشاءاللہ ریکویسٹ کریں گے کہ پھر کبھی لانگ ڈرائیو دوبارہ کریں گے. یہاں تک کا ہمارا سفر تھا, اللہ پاک قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے